براہ راست لیے چلیں گے وکلا کنونشن جاری ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پہنچے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ان کا خطاب شروع ہو جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پشاور میں اس کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے جس سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ KPK بھی خطاب کر رہے تھے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا اور ابھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کریں گے. شکریہ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس میں آج آرام سے بیٹھ سے آرام سے بس میں تھوڑی خاموشی بڑی دیر کے بعد اپنے پختونخوا کے وکلا سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آج خاموشی تاکہ میرا جو ملک ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے میری بات سنیں کیونکہ آپ کا لیگل فرٹرنیٹی کا، وکلا کا اور ہماری عدلیہ کا اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے بہت اہم رول ہے. اور اس لیے میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ آیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو، جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کروں گا، آپ نے اس کو جہاد سمجھنا ہے کیونکہ یہ جنگ ہے آپ کی، اس قوم کی حقیقی آزادی کی. ہم نے اس وقت صحیح معنی میں اس وقت کا مقابلہ نہ کیا جو ہمارے اوپر بیرونی سازش کے تحت جو ہمارے اوپر آ گیا ہے. تو میں آج آپ سب کو اور وکلا کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اللہ ہمیں جج کرے گا کہ جس کو بھی جو اللہ دیتا ہے اسی کے اوپر آپ کا امتحان ہوگا. ایک غریب آدمی کا، ایک جو کہ صرف سارا دن کما کے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالتا ہے، اس کا بڑا ہمارے مقابلے میں کم امتحان ہے. جتنا پیسے والا آدمی ہوتا ہے اس کا زیادہ امتحان ہے. اور اس ملک میں جج اور ہمارے وکلا کا، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، آپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا. تو میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو پہلے تو آگاہ کروں. زیادہ تر آپ کو اندازہ ہے کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، لیکن میں صرف آپ کو شروع ادھر سے کرتا ہوں کہ میں نے 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے. پھر میں نے پڑھائی کی، پھر یونیورسٹی کی اور پھر میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا. گرمیاں ادھر گزارتا تھا، سردیاں پاکستان. تو میں نے ان کا سسٹم بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور ہمارا یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو ہم نے اپنا سسٹم انگریزوں سے اپنایا، جب ہم نے غلامی کی پاکستان میں تو 100 سال غلامی تھی، ہندوستان میں 200 سال غلامی تھی. تو وہ اپنا نظام چھوڑ کے چلے گئے. اس نظام کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا. تو ان کا جو سسٹم ہے، یہ آپ نے بڑے میرے غور سے بات سنی. ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کا جوڈیشل سسٹم، اس کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے اخلاقیات، موریلٹی. جو ان کی جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے موریلٹی کے اوپر. وہ ایک پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی،
ان کے پاس اخلاقیات ہوتی ہیں، اور جب ایک ڈیموکریسی اپنی اخلاقیات کھو بیٹھتی ہے تو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جیسی فوج ٹیک اوور کرتی تھی، ایک جمہوری حکومت کو ہٹاتی تھی، تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے اپنی جو اخلاقیات چاہیے جمہوریت کے لیے وہ کھو بیٹھتے تھے، پیسے بنانے شروع ہو جاتے تھے۔ ساری حکومتیں جو پاکستان میں گئی ہیں وہ کرپشن پہ گئی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے، کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا۔ اس کی اکنامک پرفارمنس، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس، یہ ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے 2 سال ہیں۔ 5.6% پچھلے سال، اور یہ جو 2022 کے سال پہ 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی۔ یہ ہمارے بڑی کم دفعہ ہوا ہے۔ ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں، ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں، جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین، وہ ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن، یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی، ریکارڈ آمدنی ہوئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی۔ ہمارا جو بیرون ملک سے پیسہ ڈالرز آئے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے، اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا، جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے ان کے اوپر سود دینا تھا باہر، اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا، اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی۔ کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھا، خوشحال اس لیے نہیں ہوا، اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی۔ تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی۔ تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا۔ جو کرونا، ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں، تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک منٹ ابھی نہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے۔ جو اکانومسٹ میگزین تھی اس نے جو ایویلیویشن کی اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کورونا سے بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا۔ اور سارے بر صغیر میں کورونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یعنی امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا۔ تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی، اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے، کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر، کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی۔ اور جو سازش کر رہے تھے، جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا، وہ خود دنگ رہ گئے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی۔ پبلک نکلی، عوام سڑکوں پہ نکلی، خود نکلی۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں، ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے، جو مراسلہ، جو سائفر، جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں، جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکی ڈونلڈ لو، ان کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کچھ آفیشل،
دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے. میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے, میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. کسی ملک کی جرت ہے یہ آفیشیل میٹنگ تھی, یہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی. نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے. جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں, چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں, تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا, تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے؟ چیری بلاسم کو. کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے. اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں. 62 سال. ہمارا صرف 3.5 سال تھے. تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے, لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی, آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا. پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے, یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا. آپ کو سب کو پتا کہ کیا ہو رہا تھا, بم دھماکے, سوسائڈ اٹیکس. کیا وجہ تھی؟ کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی تب بھی. جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے, رچرڈ آرمیٹیج ان کو کہتا انگریزی میں وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج. ہم آپ کو, اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس پہ اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہہ کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں, میری تو ذمہ داری میری قوم ہے. اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو میں پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے, میں کیوں بیس دوں ان کو, میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, میری ذمہ داری میری قوم ہے. 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں, ہمارا لینا دینا نہیں تھا. آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا, بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی. تو میں کسی سے یہ یاد رکھے, میں ساری دنیا جانتا ہوں, میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا, ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے, لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی. پہلے ایک منٹ, ابھی نہیں.
پشاور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم دوستی سب سے چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بیرونی سازش سے امپورٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا، دیکھیں ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا۔ اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی۔ امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے، یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے۔ یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری۔ ڈرون اٹیک جب اوپر سے 7000 میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا، کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا، یہاں کوئی مرتے تھے لوگ، گاؤں کے اوپر بم کر رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی بھی نہیں ہے، اور یہاں سے آ جاتا تھا جی اتنے فورن ملٹنٹ مر گئے۔ کسی نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی، کسی نے کبھی چیک کیا؟ وہ جب ڈرون اٹیک میں نے تو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، پتہ کیسے چلا کون مرا نیچے؟ گاؤں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، شادیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، جنازوں پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایک بجوڑ کے مدرسے میں اٹیک کیا، 62 بچے مر گئے وہاں۔ تو یہاں کوئی اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلی کہ یہ سارے، اور آپ وکیل ہیں، سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کوئی دنیا کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا کہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائے کوئی۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور میں اسے مار دوں؟ میں نے کئی دفعہ بولا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ اور اگر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے، تو میں کہا وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں، یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ میری سنیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ میری وکلا کمیونٹی کھڑی ہو میرے ساتھ، اور اس لیے دیکھیں میری بات سنیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ اب وہ ابھی نہیں میں ختم کر دوں۔ دیکھیں سنیں میری بات، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ میں خاص آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، اور پھر جو میں اپنا اگلا لائے ملا اس کی تیاری آپ کو کروانے آیا ہوں۔ دیکھیں ایک تو جنگ میں 80,000 لوگ برباد بیٹھے، قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا، $100 ارب سے اوپر اس قوم کا پیسہ چلا گیا، انویسٹرز نہیں آتے تھے، روپیہ ہمارا آدھا ہو گیا، یعنی روپے جو اسی دور میں ہماری کرنسی آدھی ہو گئی، اس کی قیمت اس کا ویلیو آدھا ہو گیا۔ کسی نے ہمیں شکریہ نہیں کیا کیونکہ اوپر غلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے گرے ہوئے تھے پیروں میں، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ میں اکیلا، آپ کو یاد ہوگا میں نے دھرنے دیے، میں نے نیٹو کا سپلائی بلاک کیا ڈرونز کے اوپر، میں نے وزیرستان مارچ کی۔ ایک دفعہ ان دونوں غلاموں سے، یہ جو پیسے کے غلام ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اس کے خلاف بات نہیں کی۔ اسی لیے ان کو پھر سے لے کے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر بات ان کی ماننی ہے۔ اب میں روس گیا، وہاں جا کے ہم نے کیا کہ 30% کم پہ وہ ہمیں تیل دینے کے لیے تیار تھے، اور ہم
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم برابری کی سطح پر تمام ممالک سے تعلقات چاہتے ہیں. کوڈ کا حصہ ہے تو ہندوستان جو کوڈ کا حصہ ہے وہ سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے، اور اس نے 25 روپے اپنے تیل کی قیمت کم کر دیا، پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت کم کر دیا. اور ہم نے 30 روپے ڈیزل اور فضل کی قیمت اوپر کر دی ہے. اب خود سوچیں، یہ ہے ایک قوم کو غلامی کا نقصان. آپ اپنی عوام کے لیے فیصلے نہیں کرتے، آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ بیٹھے ہیں. سازش کر کے وہ اپنے لوگ اوپر لا کے بٹھا دیے ہیں. اب وہ اوپر آ کے بیٹھے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن کرواتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، عوام کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کو چور اور غدار کے نعرے لگ جاتے ہیں. مدینہ میں اگر نعرے لگے ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو شب دعا کی ہوئی تھی اس دن رات کو. ہمیں تو سوشل میڈیا میں پتا چلا کہ ان کو وہاں نعرے لگ گئے ہیں. یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ آپ کو مدینہ میں آپ کو لوگوں نے نعرے لگا دیے اور ایف آئی آر ہمارے پہ کٹوا دی انہوں نے. کیونکہ یہ اچھا سنیں، آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو اگلا وقت ہے اب آپ کے لیے سمجھنے والا ہے. دیکھیں، جو پاکستان کا نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو خدا کے واسطے سمجھیں. میں کئی دفعہ حیران. پشاور میں وکلا کنونشن سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے دوبارہ سے ایک بار اس بیانیے کو دہرایا گیا کہ ایک بیرونی سازش کے تحت ان کی حکومت کو گرایا گیا اور امپورٹڈ حکومت کو لا کر پاکستان پر مسلط کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں ساری حکومتیں کرپشن پر ختم ہوئیں. پہلی مرتبہ منتخب حکومت کو سازش سے ہٹایا گیا. انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں پاکستان بچانے کی تحریک میں وکلا کا اہم کردار ہو. حکومت گرانے پر عوام جس طرح سڑکوں پر نکلے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈو نے دھمکی دی، حکومت نہ گرائی تو پاکستان کو سزا دیں گے. پھر میں جب سیاست میں یہ چوروں کے خلاف میں تو 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں، تو مجھے کہنے یہ جی بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ کسی کے گھر چادر نہ چار دیواری نہ گھروں میں. مجھے عام کہتے تھے کہ جی آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو بے نظیر اور اس کی والدہ کی بری تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں. یہ تو رکتے کسی چیز پہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. ان سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا جتنے یہ خاندان ہے، یہ شریف خاندان، اوپر سے لے کے نیچے. اور ان کا ٹھیک نام رکھا ہے سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا، بیکاز یہ مافیا ہے. یہ یا خریدتا ہے لوگوں کو اور یا پھر لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، جو مافیا کرتا ہے. مافیا کے دو طریقے ہیں نا، یا لوگوں کو خرید لیتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے. تو دیکھیں، یہ ہے اب اصل اس ملک کے لیے. پشاور میں رہنما تحریک انصاف، قائد تحریک انصاف عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. غلام بنائے گا. 4000 انگریزوں نے سارے بر صغیر کے اوپر حکومت کی. 4000 انگریز تھا یہاں. خوف کی وجہ سے انہوں نے جو 1857 کے اندر جب قوم کھڑی ہوئی آزادی کے لیے، تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ اس وقت وہ خوف کی وجہ سے بیٹھ گئی. بڑی دیر لگی پھر کھڑے ہونے میں، تو اور 100 سال غلامی کرنی پڑی. یہ بھی خوف کا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. پشاور میں ان کی جانب سے موجودہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. کے ساتھ میں نے مشرف کے جو وکلا تحریک، جو آزاد عدلیہ کی تحریک تھی، اس میں نے شرکت کی پوری. مجھے جیل میں بھی ڈالا گیا 8 دن. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی وہ قریب بھی نہیں آتی جو بربریت انہوں نے کی ہے، جو ظلم انہوں نے کیا ہے. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں جب وہ
तहरीक चल रही थी, मैंने नहीं ये देखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि उनकी जानिब से एक बार फिर से बैरूनी साजिश का बयानिया भी दोहराया गया है और उनकी जानिब से वकला से अपील भी की गई है कि उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक में वकला उनका साथ दे। जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि हम पर इल्ज़ाम आयद किया गया और मैंने जिस तरह से कहा कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, उस पर मुझे बैरूनी साजिश का निशाना बनाया गया और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। टीयर गैस शेलिंग की, इन्होंने 35,000 टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए। उनमें ऐसे शेल्स थे, और हमारे पास हैं वो शेल, जो कभी भी आप नहीं इस्तेमाल करते अपने शहरियों के ऊपर, वो दहशतगर्दों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। इन्होंने वो शेल इस्तेमाल किए। पेशावर में वकला कन्वेंशन जारी है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनकी आमद के मौके पर वकला की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एक तो ये राना सनाउल्लाह कातिल, क्योंकि इसने 22 कत्ल किए हुए हैं। दूसरा ये चेरी ब्लॉसम है। और जितना, एक और चीज सुन ले, जितना बुज़दिल आदमी होता है उतना ही जालिम होता है। ये मेरी जिंदगी का। रहनुमा तहरीक इंसाफ इस हवाले से इस वकला कन्वेंशन में भी मौजूद हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। पेशावर में ये वकला कन्वेंशन इस वक्त जारी है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। करता था पुलिस मुकाबले में लोगों को मारने का। ये जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। ये एक बुज़दिल आदमी की निशानी है। और फिर इसका जो बेटा है वो भी एक बिल्कुल, इसने हमजा कुकड़ी दुगनी हो गई, मुर्गी की कीमत ही दुगनी हो गई जिस दिन से ये आया, क्योंकि कुकड़ी बिजनेस में। तो देखें हमने अब क्या करना है। सबसे पहले, अच्छा, और आखिर में जो मैं उसके बाद लायमल बता। पेशावर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि जब से हमजा शहबाज शरीफ ने वजारत आला संभाली है, मुर्गी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में सारी हुकूमतें करप्शन पर खत्म हुई, पहली मरतबा मुंतखब हुकूमत को साजिश से हटाया गया। उन्होंने कहा कि चाहता हूं पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वकला का अहम किरदार हो। हुकूमत गिराने पर अवाम जिस तरह सड़कों पर निकले, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी जानिब से एक बार फिर से बैरूनी साजिश का बयानिया भी दोहराया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को हमायत हासिल नहीं है मौजूदा हुकूमत को, जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए हटाया गया और ये बाकायदा एक ऑफिशियल मीटिंग थी जिसके मिनट्स भी जारी किए गए और उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है तो फिर आपको माफ कर दिया जाएगा। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माफ शहबाज शरीफ को किया जाना था। इस हवाले से उन्होंने मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और उनकी जानिब से वकला से अपील भी की गई है कि हकीकी आज़ादी मार्च में तहरीक इंसाफ का साथ दें। ये इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं वो सेक्रेटरी जनरल से मिला हुआ हूं यूनाइटेड नेशंस के कई दफा, उसने एक पैनल बनाई और बताया कि ये अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों गरीब मुल्क गरीब होते जाते हैं, अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने 1 साल रिसर्च की और ये जरा गौर से सुने उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों से हर साल 1700 अरब रुपया उनकी एलीट, उनके सियासतदान, उनके वजीर आजम, उनके प्रेसिडेंट्स, उनके मिनिस्टर चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ऑफशोर अकाउंट्स और अमीर मुल्कों में भेजते हैं, लंदन जैसी जगहों में, जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े घर लिए हुए हैं अरबों रुपए के। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का मसला है। वहां जरदारी और नवाज शरीफ खानदान बैठे हुए हैं जो पैसे चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और कानून उनको नहीं पकड़ता। कानून सिर्फ वो जो छोटे चोर भरे हुए जेलों में उनको पकड़ता है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही कह दिया था
کہ قوم آگے بڑی تباہی کی طرف جاتی ہے. آج آپ کے سامنے یہ جو مثال ہے کہ شہباز شریف کو اور حمزہ شریف کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں، 24 ارب روپے کی انہوں نے 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے تھے، جدھر مقصود چپڑاسی کے پاس صرف 3.25 ارب روپے تھے. 375 کروڑ روپیہ ایک چپڑاسی کے نام پہ آئے تھے جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ تھی، چوری کا پیسہ تھا. تو جب اس کو سزا ہونے لگی وہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو میرے وکلا یہ غور سے سن لیں، یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے یہ ایٹم بم سے زیادہ تباہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے، غریب کی چوری کتنی ہوگی؟ بھینس چوری کر لی، موٹر سائیکل یہ کر لیا، وہ کیا کتنی چوری کر لے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ پیسے زمین اپنے گھر کے اندر اپنے بسترے کے نیچے دبا دے گا. لیکن یہ جو اربوں روپے کی چوری ہے سیدھے ملک سے باہر جاتی ہے، کیونکہ ملک میں پیسہ نہیں چھپتا، ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں، اس کے اوپر روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، آپ کی کرنسی گرتی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، غربت آ جاتی ہے. اسی لیے سارے ملک دنیا میں غریب ہیں، کیونکہ طاقتور کی چوری وہ نہیں روک سکتے. اور جو امیر ملک ہیں، اب سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے، میں بار بار مثال سوئٹزرلینڈ کی کیوں دیتا ہوں، میں کئی دفعہ گیا ہوں سوئٹزرلینڈ. آپ یقین کریں ان کے پاس پہاڑ ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں اور میں سارا اپنا یہ پختونخوا کے اور ناردرن ایریاز دیکھے ہوئے ہیں. جو خوبصورتی اس اللہ نے اس ملک میں پہاڑوں کی خوبصورتی دی ہے میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھی. لیکن 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 سوئٹزرلینڈ کے اندر 99.9% رول آف لا ہے. جو رول آف لا انڈیکس ہے یعنی کہ قانون کی بالادستی اور 99.9% ہے. اور آپ مسلمان ملکوں کا دکھائے جو کہ ہم ہیں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کا حکم ہے رول آف لا قائم کرو، مسلمان ملکوں کا 20% سے بھی کم ہے رول آف. اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں آپ، یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں، یہ رول آف لا کی دھجیاں اڑیں گی. اب پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی کے وہ آفیسرز کو ریموو کیا. آج میں وہ پروسیکیوٹر، وہ ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو آ رہا ہے اس کا، جو ذوالقرنین پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا، اس نے کہا مجھے روکا گیا. ابھی ہماری حکومت تھی، سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر. اس نے انٹرویو دیا. ابھی کس نے روکا اسے؟ میں چیف ایگزیکٹو تھا. یہ روک کون رہا تھا اس کو روکا گیا. ان کے اوپر کیس نہیں کرنے دیے، ان کو بچایا گیا اور پھر ان کو اوپر مسلط کیا. اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے ایف آئی اے کا صفایا کیا. جو لوگ انویسٹیگیٹر کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے اس نے اس کا بھی مینشن کیا، اس کے اوپر پریشر ڈالا. دوسرے بیچارہ جو انویسٹیگیٹر تھا، میرے خیال میں اس کا نام اصغر تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اگر اوپر بیٹھ گئے تو اس ملک کی اصل تباہی ہے، کیونکہ رول آف لا ختم ہو جائے گا. اور میں اس لیے اپنے وکلا آپ کو اور اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی اس وقت. آپ کیونکہ آپ کا کام ہے رول آف لا، آپ نے اس کو اپہولڈ کرنا ہے. یہ آپ کو یہ ملک معاف نہیں کرے گا، آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کرے گے اگر آپ نے آج سٹینڈ نہ لیا. اور سٹینڈ سب سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ کو لینا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بلا لیا ان کے کیسز، شریفوں کے کیسز اب سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے، مانیٹرنگ جج بنائے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو میری ایک بڑی عاجزی سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پھر پاکستان کی جیل کھول دیں. وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ چھوٹی چھوٹی چوریاں ان کو باہر چھوڑ دے، باہر جیل کھول دے پاکستان. اگر ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑنا تو وہ بیچارے ان کے تو ایک گھر والا کمانے والا
اگر وہ چوری کر کے بھی کما رہا ہے، وہ گیا تو پیچھے تو رہتا کچھ نہیں ہے، وہ رول جاتی ہے فیملی. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کو اگر آپ نے نہیں پکڑنا تو خدا کے واسطے ظلم نہ کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب پہلے تو اپنے سپریم کورٹ کے پاس ہم نے انشاءاللہ کل ہمارا کیس لگے گا وہاں، اور ہم ان سے سپریم کورٹ سے اب رولنگ لے رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ہمارا کیا ہم اس ملک میں اگر یہ ڈیموکریسی ہے اور ابھی آرٹیکل 14, 15 کانسٹیٹیوشن کے کوٹ کیے گئے ہیں، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو موومنٹ، اور کس بیسس کے اوپر انہوں نے ہمیں روکا تھا، کیسے روک سکتے ہیں پختونخوا کے چیف منسٹر کو اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت انہوں نے روکا؟ ہاں، یا تو ہماری کوئی تاریخ ہو انتشار کی. ہم نے تو 126 دن کا دھرنا دیا، ساری دنیا کے سامنے دیا ہے. اور میں اس دن جس دن ہم وہاں پہنچے ہیں ڈی چوک، میں نے اس دن صرف اس لیے دھرنا نہیں دیا، رکا نہیں میں وہاں، صرف ایک وجہ سے، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے بربریت اور جس طرح کی شیلنگ کی، جو لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، مجھے خوف یہ تھا کہ یہ اب انتشار کی طرف جائے گا. انہوں نے وہاں لڑائی ہونی ہے، وہاں خون ہونا ہے، لوگوں نے مرنا ہے، پولیس کے خلاف مزید نفرت بڑھے گی، پولیس کے خلاف اور جو انہوں نے پنجاب پولیس سے کروایا اس کے خلاف نفرت بڑھے گی، فوج کے خلاف، کیونکہ رینجرز نے بھی وہاں شیلنگ کی تھی. میں اپنے ملک کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، انتشار ہو، بٹے، دشمنوں کا فائدہ ہو. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جدھر میں آج پہنچ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے ملک میں تباہی مچے گی. اس لیے میں رک گیا. تو میں آج سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رولنگ دیں، آپ ہمیں رولنگ دیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور جو انتشار کیا گیا، اور آگے، کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو کہ آگے جب ہم آئیں گے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا. اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا، پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے. ابھی تیاری ہم نے کی نہیں تھی اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی. ہمیں تو سپریم کورٹ کی کوئی 12 بجے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی کہ جی راستے کھل گئے ہیں، چھوڑ دو سب کو. ہم تو اس لیے ہم بالکل، یعنی نہاتے کا ورڈ غلط ہے، یعنی ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے. اور جو انہوں نے عورتوں سب سے کیا، اس بار ہم تیاری کر کے جائیں گے. لیکن میں آج یہ کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ یہ میرے لیے جہاد ہے. میں کسی صورت ان چوروں کی اور امپورٹڈ حکومت کسی صورت اسے قبول نہیں کروں گا. میں آخر میں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو پنجاب کی حکومت میں ہو رہا ہے، میں اپنے عدالتوں کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک چیف منسٹر کو جو میجورٹی کھو بیٹھا ہے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن کو. یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوگ انصاف چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ جو آپ نے یہ حمزہ ککڑی کو بٹھایا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے. رولنگ دیں
डिस्क्वालीफाई करें और एक ही तरीका है इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।